یزید کی وکالت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ ثابت نہیں ہے کہ امام حسین کا قتل یزید نے کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی تاریخی ایسا حوالہ نہیں ملا۔ آپ کو نہیں ملا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب ابھی جو مشہور ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ قتل امام حسین میں جو ہے وہ یزید جو ہے وہ شریک تھا، ثابت نہیں ہے۔ کی ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ ثابت حضرت دیکھیے، آپ کی اپنی کتاب دیکھیے، تفسیر مظہری، یہ اردو میں کتاب ہے، جلد نمبر اس کے 7 ہے، محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی، خزینہ علم و ادب لاہور، یہ لاہور سے کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 270۔ ذرا دیکھیے جی، یزید نے رسول اللہ کے نواسے کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، قتل حسین میں یزید شریک نہیں ہے۔ اچھا جی، شہید کیا۔ یہ ساتھی ارکان نبوت، یہ ساتھی کیا تھے؟ نبوت کے ارکان تھے۔ عطرت رسول کی بے عزتی کی اور اس پر فخر کیا اور کہنے لگا آج بدر کے دن کا انتقام ہو گیا۔ مولا علی، بغض تو مولا علی سے تھا نا، بغض تو مولا علی سے تھا۔ تو قتل امام حسین میں یزید شریک تھا۔ تفسیر مظہری آپ کے پانی پتی والے مولوی صاحب، آگے حوالہ دیکھیں، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت حوالہ۔ تاریخ ابن کثیر، البدایہ و نہایہ، نفیس اکیڈمی کراچی پاکستان، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 191۔ خط ہے یزید کا ولید کے نام پہ۔ ذرا خط دیکھیے اور اس پہ فاس کیجئے، اس پہ توجہ کیجئے، اس پہ غور کیجئے، اس پہ تفکر کیجئے۔ محترم مولانا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ قتل امام حسین میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سارا خط آپ کے سامنے آپ پڑھ لیں۔ اما بعد، حضرت حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑ لو۔ یزید کہتا ہے سختی سے پکڑ لو، کسے؟ حضرت امام حسین کو، اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں حتیٰ کہ وہ بیعت کر لیں۔ کیا مطلب ہے بھائی کسی قسم کی نرمی نہیں؟ کسی قسم کی نرمی نہ کرو، ان سے بیعت لو، امام حسین سے بیعت لو، کسی قسم کی نرمی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے کسی قسم کی نرمی نہ کرو؟ اگر بیعت کا انکار کریں، یعنی امام حسین بیعت کا انکار کریں، کھانا پانی بند کرو ان پہ۔ بیعت کا انکار کریں، نرمی نہیں ہونی چاہیے، قتل کرو انہیں پھر۔ اگر یہ بیعت کا انکار کرتے ہیں تو کیا نرمی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ؟ یزید کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگلا حوالہ، در حقیقت یہ ابھی تو اگر ہم ایک مولوی میرے مد نظر ہے جس کا آپ کلپ بھی دیکھیں گے، ایک مولوی مد نظر، اس سے میں جواب دے رہا ہوں۔ وَإِلَّا یزید قتل امام حسین میں شامل ہے۔ اس پہ ہم چاہیں تو تقریباً گھنٹہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ انشاءاللہ اگلے سال، اس سال تو مشکل، اگلے سال جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں، تاریخی اسناد سے دکھاؤں کہ یزید قتل امام حسین میں شامل تھا۔ ایک کتاب نہیں، تاریخ کی ایک کتاب نہیں، کتابیں، سینکڑوں کتابیں آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیے ذرا تاریخ خلفاء، پہلی 2 کتابوں کی جس سے سمجھ نہیں آئی، اس کتاب سے سمجھ آ جائے گی بات۔ تاریخ خلفاء لکھنے والے ہیں حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی، نفیس اکیڈمی کراچی پاکستان، یہ کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 209۔ دیکھیں ذرا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر ابن زیاد نے یزید کے دربار میں بھیجے، جنہیں دیکھ کر تو وہ خوش ہوا۔ ابن زیاد نے امام حسین کا سر بھی بھیجا، ان کے ساتھیوں کے سر بھیجے، اور یزید کیا ہوا؟ خوش ہوا۔ آج جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید کو تو پشیمانی ہو گئی تھی، اور یزید نے تو کہا کہ جی نہیں میں تو چاہتا ہی نہیں تھا، خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے اچھا جی، آگے پوری روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابن زیاد نے یزید کے دربار میں بھیجے، یہ سر بھیجے، دیکھ کر تو وہ خوش ہوا، پھر بعد کو شرمندہ ہوا۔ توجہ رکھیے گا، پہلے خوش ہوا، پھر شرمندہ جب ہوا، اس بات پہ نہیں ہوا کہ قتل امام حسین ہو گیا، امام حسین کا قتل ہو گیا، اس بات پہ نہیں شرمندگی اسے، نہ اسے خوشی ہے اس بات کی۔ شرمندگی کس بات کی ہے؟ ذرا دیکھیے، آپ کے علامہ صاحب لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کیا کہ شرمندگی کا سبب یہ کہ مسلمانوں نے جب اس فعل کو برا سمجھا، کس فعل کو؟ اس فعل کو برا سمجھا تو اس سے ناراض ہوئے۔
یہ شرمندگی کا سبب ہے۔ اس فعل کو برا مسلمان وہ جو یزید کی بیعت کر چکے تھے، مسلمانوں نے اس فعل کو برا سمجھا تھا اور یزید سے ناراض ہو گئے تھے۔ کس بات میں ناراض ہو گئے تھے؟ کہ قتل امام حسین اس نے کروایا۔ یہ فعل، یہ کام، یہ حرکت انہیں بری لگی کہ اس نے تو نواز رسول کو شہید کرا دیا۔ پھر انہیں جو ہے کیا کیا، وہ ناراض ہوئے جب انہیں دیکھا یہ تو جنہوں نے میری بیعت کی تھی سارے جا رہے ہیں، سارے ناراض ہوئے، ساروں نے جو ہے وہ تان و تشنیع شروع کر دیے، تو اس نے پھر شرمندگی کا اظہار کیا۔ شرمندگی کا فقط اظہار کیا ہے۔ کسی امام حسین، اگر آپ کہتے ہو کہ قتل میں شریک نہیں ہے، کسی امام حسین کے ایک قاتل کو اس نے مارا، کسی ایک اپنے گورنر کو معزول کیا، کسی گورنر کو معزول نہیں کیا، کسی ایک قاتل کو، امام حسین کے قاتل کو سزا نہیں دی اس نے، قتل حسین میں شریک نہیں تھے۔ تو یہ ساتھ کیا ہے، پھر سے سنیے، یزید کے درمیان میں بھیجے گئے جب یہ ساتھ، جنہیں دیکھ کر پہلے تو وہ خوش ہوا، بعد کو شرمندہ ہوا۔ شرمندگی کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اس فعل کو برا سمجھا، کس فعل کو؟ قتل امام حسین کو برا سمجھا، تو اس سے ناراض ہوئے۔ جو یزید کے ساتھ تھے، جو یزید کے ساتھ مسلمان تھے، مفتی منیب صاحب جو یزید کے ساتھ مسلمان تھے، وہ تو امام حسین کے قتل میں سے شریک سمجھتے ہیں یزید کو، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا ہے۔ مفتی منیب الرحمان زیادہ جانتا ہے یا یہ مسلمان یزید کے ساتھ ہے وہ زیادہ جانتے ہیں؟ مولوی بندیالوی زیادہ جانتا ہے۔ آج وہ پاکستان میں جمع تفریق کر رہا ہے کہ جو کوفی تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، وہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں، فلاں تھے، فلاں تھے، وہ زیادہ جانتے ہیں کس نے قتل کروایا، یا جو یزید کے ساتھ تھے، جو یزید کے ساتھ مسلمان بیٹھے تھے، یہ جو یزید سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ بندیالوی زیادہ جانتا ہے کہ قتل حسین کس نے کیا ہے، یا وہ مسلمان زیادہ جانتے ہیں؟ یا توصیف الرحمان زیادہ جانتا ہے یا وہ مسلمان زیادہ جانتے ہیں؟ یا مفتی تقی عثمانی صاحب یا یہ جو طارق مسعود ہے، یہ زیادہ جانتا ہے، یہ وہ جو لوگ جانتے ہیں جو اس کے یزید کے ساتھ ہیں؟ یزید کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، وہ انہیں یہ بات بری لگی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ جب وہ ناراض ہونے لگے تو یزید نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یزید نہیں ہے، یزید کو قتل امام حسین سے بری کرنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی لعنتیں ہو امام حسین علیہ السلام کے ہر قاتل پہ، اور جس نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں معاونت کی ہے، اس پہ اللہ کی لعنتیں ہوں۔ تو سبب یہ تھا شرمندگی کا، اس بات پہ شرمندگی اسے نہیں ہے کہ امام حسین قتل ہو گئے، شرمندگی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ نے تو نواز رسول قتل کر دیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے، کوفہ والے راگ الاپنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ امام حسین تو چلے ہیں مدینہ سے، تو مدینہ میں بھی تو لوگ موجود تھے نا، مدینہ والے کہاں تھے؟ اگر کوفہ والوں نے مدد نہیں کی ہے، کوفہ والوں نے مدد نہیں کی ہے تو مدینہ والے ساتھ چلتے نا مدد کے لیے، مدینہ پہ کا بات کیوں نہیں کرتے؟ مدینے والے جب امام حسین جا رہے تھے تو کہتے ہیں نواز رسول آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مشکل بنتی ہے، پریشانی بنتی ہے، ادھر جو کوفی بیٹھے ہوئے ہیں، کوفیوں نے جو آپ کو بلایا ہے، ادھر کوفی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کوفی آپ کو کچھ کہیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ساتھ نہیں چلے ادھر۔ آج مولوی ادھر بیٹھ کے مسجدوں میں کوفہ کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ مدینے سے امام مظلوم چل کے جا رہے ہیں، مدینے والوں نے ساتھ چاہیے تھا نا، ساتھ دیتے، وہاں ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ امام مظلوم مدینہ سے نکل کے جا رہے ہیں، ساتھ نہیں دیا۔ صحیح 2 سال بعد 61 ہجری 62-63 میں اسی مدینہ پر یہی لوگ موجود تھے، یہی یزید کہ جس کے مقابل میں امام حسین جا رہے تھے، انہوں نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ اسی یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ کیا بچت ہو گئی تھی؟ اسی پر حملہ کر دیا، عورتوں کی عزتیں پامال کی، اور پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا کیا، وہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ساری باتیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ کر دیا۔ امام مظلوم جا رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ ظلم ان پر بھی ہو گئے۔ آج پاکستان میں بھی یہی بات ہے، آج لوگ یہ کہتے سمجھتے ہیں نا کہ جی دھماکہ ہو گیا، بلاسٹ ہو گیا، قتل ہو گئے، 4 بندے، 10 بندے، 100 بندے، 50 بندے شیعہ کے ہوئے، کوئی بات نہیں۔ پشاور میں مسجد میں بلاسٹ ہوتا ہے اور بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، اور نیچے ایک بندہ کامنٹ کرتا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے جی، یہ شیعوں کی مسجد تھی۔ آج اگر شیعہ مرے، ادھر امام مظلوم شہید ہو گئے تھے نا، تو مدینے والوں کے ساتھ کیا انہوں نے اشر کیا تھا؟ شیعہ مارے جائیں گے نا بالفعل، اگر شیعہ مر جاتا ہے پاکستان میں، شیعوں کے بعد کس کی باری ہے؟ مولویوں میں عقل ہو تو یہ بات سوچیں نا، مولویوں اگر شیعہ مثلا شیعہ سارے مر گئے جی، فرض کر لیتے ہیں سارے شیعہ مار دیے گئے، سارے مومنین جتنے شیعہ نے مار دیے گئے،
شیعوں کے بعد کس کی باری ہے؟ شیعہ سارے مر گئے جی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، شیعہ سارے مر گئے، مرنے کی باری اب کس کی ہے؟ آج کہتے ہیں اسمبلی میں جائیں گے، فلاں جگہ پہ جائیں گے، شیعوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ شیعہ اسمبلی میں کافر ثابت ہو گئے، فرض کرتے ہیں، شیعوں کے بعد کس کی باری ہے؟ جناب اگر شیعہ کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا گمان باطل ہے کہ ہم لوگ صحابہ کے گستاخ، ہم نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر ڈکلیئر کرانے کے چکر میں کہ شیعہ گستاخ صحابہ ہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے فرقے انہی لوگوں کے نزدیک مشرک ہیں، اور مشرک تو خدا تعالیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔ اب گستاخ خدا اللہ کا گستاخ بڑا کافر ہوتا ہے یا صحابہ کا گستاخ بڑا کافر ہوتا ہے؟ اگر آپ اس بات میں خوش ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے جی، یہ ریلیاں شیعوں کے خلاف نکل رہی ہیں جی، شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ کافر ثابت ہو جاتے ہیں، فرض کرتے ہیں شیعہ کافر ثابت ہو گئے، بعد میں کافر کس نے ثابت ہونا ہے؟ ہمیشہ انسان کو چاہیے مظلوم کا ساتھ دیں، خاموشی نہ اختیار کریں۔ یہ اگر آج دھماکے ہو رہے ہیں شیعوں پر، آج شیعوں کو قتل ہو رہا ہے، شیعہ سارے قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں جناب کی باری ہے۔ اب میں فرقوں کے نام نہیں لے سکتا کہ بعد میں کس کی باری ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے کہ بعد میں کس کی باری ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کوفے والوں نے قتل، خدا تعالیٰ کی لعنت ہو اس بندے پہ، ہر ایک اس بندے پہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شرکت کی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہے، اس پہ خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کوفہ کا راگ الاپنے سے پہلے ذرا دیکھنا چاہیے مدینے والے بھی کہاں تھے۔ تو یزید نے کیا کروایا جی؟ قتل کروایا۔ اب آگے چلیں جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھ سے سب کے دل آسانی ہو گئی، میرے منہ سے نکل گیا کہ جی یزید نے جو ہے وہ چھڑی ماری، یزید نے نہیں ماری امام حسین کو چھڑی، یزید نے نہیں ماری جی، فلاں نے ماری ہے۔ ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری، وہ ابن زیاد نے، کیا ہوا؟ وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر۔ سبقت لسانی ہوتی ہے، آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی، بھائی وہ یزید نہیں، وہ ابن زیاد تھا، لیکن وہ جس کا اس نے نام لیا خدا تعالیٰ اس پہ بھی بے شمار لعنت کرے۔ آپ کے سامنے حوالہ ہے، ذرا دیکھیے، آپ کی کتابیں ہیں البدایہ والنہایہ، اور یہ اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 247۔ جب حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو یزید چھڑی سے ٹھوکے دینے لگا۔ یزید آپ کی کتاب ہے، امام حسین کا سر پیش کیا جاتا ہے، وہ چھڑی مارتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ اس نے ماری تھی۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے یہ بے حرمتی کی تھی۔ تو قتل امام حسین کا حکم بھی یزید نے دیا اور یہ بدتمیزی بھی یزید نے کی ہے۔ تو کوفہ یا مدینہ یا ایسی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخی حقائق ہیں انہیں تسلیم کریں۔ آپ یزید کا کتنا دفاع کریں گے اور کب تک کریں گے؟ آپ سے یزید کا دفاع نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک یزید، امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جتنے مامور لوگ تھے وہ سارے یزیدی، جتنے گورنر تھے سارے اس وقت کے یزیدی، جتنوں نے فتوے دیے تھے سارے یزیدی، اور جو خوش ہوئے وہ بھی یزیدی، اور یزید خود خوش ہوا، آپ کی کتاب سے دکھا ہے، سارے یزیدی، اور آج جو اس کی وکالت کر رہے ہیں وہ بھی یزیدی۔